بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، خاندان کے ذمہ دار حضرات یہاں پر جمع ہیں. اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عبادت نکاح اس کو انجام تک پہنچائیں. حضرات گرامی، تھوڑی بہت چیزیں ہیں جس سے متعلق ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنا ہے، اپنی سوچ کو سدھارنا ہے، درست کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاح یہ ایک عبادت ہے. نکاح یہ ایک عبادت ہے. انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، انسان اگرچہ کہ اپنی بنیادی بشری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اگر اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرے تو انشاءاللہ یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. تو نکاح انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. نکاح انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اور جب انسان کو یہ ضرورت محسوس ہو تو اس تک گناہ سے بچانے کے لیے، اس کو عفت اور پاک دامنی میں رکھنے کے لیے ہمیں اس عبادت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اس عبادت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ نکاح یہ ایک عبادت ہے. جیسے دوسری عبادتوں پر اجر و ثواب ہے، ویسے ہی نکاح پر بھی اجر و ثواب ہے. نکاح پر بھی اجر و ثواب ہے. بالکل زنا کاری میں گناہ ہے، فحاشی میں گناہ ہے، اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل مخالف نکاح ایک عبادت ہے. اس میں اجر اور ثواب ہے، اجر و ثواب ہے. تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ شرماتے ہیں، یا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کو عبادت سمجھنا چاہیے، اور جب ضرورت ہو اس کے انجام دہی میں آگے بڑھنا چاہیے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر فتنے بہت زیادہ ہیں. فتنوں کے دور میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے عورت کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر للرجال من النساء. میرے بعد مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا اگر کوئی فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. عورتوں کا فتنہ ہے. تو یہ دور ایسا ہے جس میں فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں. فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ قریب ہے جس میں فتنے ایسے ہی نازل ہوں گے، فتنے ایسے ہی اتریں گے قطع اللیل المظلمہ، کہ اندھیری رات میں جس طرح سے کہ تیز بارش برستی ہے، بالکل اسی انداز میں فتنوں کی بھی برسات ہوگی. اس فتنے کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں، صرف بچیاں نہیں، بچیاں اور بچوں کو، دونوں کو عفت اور پاک دامنی سے شرسار رکھیں. عفت اور پاک دامنی میں رکھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے اسکولوں کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ ایجوکیشن ہے، بچوں کو ملا کر پڑھایا جاتا ہے. تعلیم بھی کچھ اس انداز میں دی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں، دونوں فتنے میں ملوث ہوں. اسی انداز میں ایک بینچ پہ بچہ بچی کی جوڑی بنا کر بٹھائی جاتی ہے. پھر جو ہے نا نئے پروگرام چلائے جاتے ہیں، ٹیچروں کی طرف سے ذہن سازی کی جاتی ہے، اور پھر یہ دوسرے شیطانی فطرے تو ہے ہی ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، وغیرہ وغیرہ.
کے دور میں عفت اور پاک دامنی بہت ہی مشکل چیز بن گئی. عفت اور پاک دامنی، سبحان اللہ. اسلام چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو عفت اور پاک دامنی سے سرشار دیکھنا چاہتا ہے. دونوں کے اندر اس گوہر کو بہت ہی کامل درجے کا، مکمل درجے کا اسلام دیکھنا چاہتا ہے. تو بچنا چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں کہتے ہیں احسن القصص. احسن القصص، قصوں میں سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا تھا؟ شوہر کا معاملہ تھا، بہت ہی بدچلن، بد کردار، گندی عورتیں تھیں، ایڑی چوٹی کا زور لگانی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلانے کے. بعض عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے رہی. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پہ کیا الفاظ ہے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ، یہ بد کردار، گندی، بے حیا عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اللہ اس سے مجھے خیر کھانا بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کر کے قید میں چلے جاتے ہیں تاکہ یہ بے حیائی سے، یہ گندی زناکاریوں سے بچ کر عفت اور پاک دامنی میں رہے. سبحان اللہ. عفت اور پاک دامنی بہت بڑا گوہر ہے. سبحان اللہ. حضرت مریم کی تعریف اللہ رب العالمین کرتے ہیں. مریم کی تعریف کس لیے کی گئی اور کس پیرائی میں کی گئی، کس انداز میں کی گئی آپ دیکھتی تھی. سبحان اللہ. جہاں پر بھی اللہ رب العالمین آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں عفت اور پاک دامنی سے، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے عفیفہ، پاک دامن. سبحان اللہ. تو عورتوں کے لیے بھی کردار بیان کیا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی کردار بیان کیا گیا ہے. آدمیوں کو پاک دامن رہنے کی کہاں تک تاکید کی گئی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہوگا. اس گرمی کی حالت میں اللہ رب العالمین اس خوش قسمت کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگا دیں گے. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، بہت ہی مرتبے والی پہنچی ہوئی عورت، خوبصورتی کا پیکر، بہت ہی حسین اور جلیل، بڑے مقام اور مرتبے والی عورت اس کو گناہ کے لیے بلائے اور جواب میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ عفت ہے، یہ پاک دامنی ہے جو مرد اور عورت دونوں کے اندر اسلام دیکھنا چاہتا ہے. لیکن آج کا ہمارا دور ایسا بن گیا ہے، ہمارے بچے ہیں، پہلے تو ہم ایسا سنتے تھے کہ بعض بچے ہیں، بعض بچوں سے چکر چلا رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. اس دور کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کی 5 بچیاں، 10 بچیاں. سبحان اللہ. ایک بچی ہے، کئی بچوں کے ساتھ اپنے چکر ہے. بے حیائی یہاں تک ہو گئی ہے. ہماری بچیاں برقع پہن کے جا رہی ہیں، کالجوں کو جا رہی ہیں، یونیورسٹیز کو جا رہی ہیں، وہاں پر اب بچوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہماری کزن ہے. سبحان اللہ. ہمارے کزنس ہیں. ہم دیکھیے تعلیم کے جو اڈے ہیں پورے زناکاری کا، فحاشی کا، بد کرداری کے اڈے بنے ہوئے. تو مطلب اس دور کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو عفت اور پاک دامنی میں رکھیں، عفت اور پاک دامنی میں رکھیں. سبحان اللہ. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں نگرانی کرنی پڑے گی، ان کو سمجھانا پڑے گا عفت کیا ہے، پاک دامنی کیا ہے، پاک پاک زندگی کیسی رہتی ہے. اور عفت اور پاک دامن رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ کہ معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ نکاح کر لیں، نکاح کر لیں. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اس لیے کہ نکاح اس کی نگاہوں کو نیچی کر دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. زنا کاری سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ، عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے کا سب سے بڑا راستہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح ہے. وہ نکاح ہے. ہم نکاح کے لیے بہانے بناتے ہیں، نہیں ہمارا بچہ ابھی جو ہے نا کمانے والا نہیں بنا، نہیں ہمارا بچہ ابھی پیروں پہ نہیں ٹھہرا، نہیں ہمارا بچہ یہ، نہیں ہمارا بچہ وہ. بچے جو ہے نا کہیں بے حیائی کے، بد کرداری کے عجیب عجیب نمونے پیش کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں والدین، اور اس کی حلال طریقے سے ضرورت پورا کرنے کا انتظام ہرگز نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اس کی طرف سے ہمیں ہٹنا ہے اور اپنے بچوں کو پاک رکھنا ہے. ورنہ اگر ہم نکاح نہیں کراتے ہیں تو ان کا ایمان ایسے بڑھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ. جو نکاح نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. ایسا ایمان اپنے روزے کے ذریعے پیدا کرے کہ گناہوں کا مقابلہ کر سکے.
گناہوں کا مقابلہ کر سکے. سبحان اللہ. یا تو ایمان ایسا مضبوط ایسا چٹان بنا دیجیے کہ فتنے اس سے ٹکرائیں تو چکنا چور ہو جائے. یا تو ایسا ایمان کا پہاڑ اپنے بچوں کو بنائیے، یا نہیں تو اس کے نکاح کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله نصف الباقي. جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، سیکیور کر لیا. اپنے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے فکر کرے. سبحان اللہ. دو بڑے فتنے ہیں، ایک عورت کا، ایک مال کا. جس کے ایمان کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں، اگر شادی کر لے گا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا. آدھا جو فتنے ہیں اس سے جنا بچنے کے بارے میں میرے بھائیوں، اس دور کے اندر ایک بڑی خامی جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامک سوشل سسٹم یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں. والدین کے کیا حقوق ہیں ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. بچیوں کو شوہر کے حقوق کیا ہے نہیں معلوم. بچیوں کو ساس سسر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے نہیں معلوم. سبحان اللہ. حیا والی زندگی کیا ہے نہیں معلوم. پردے والی زندگی کیا ہے نہیں معلوم. حالت تو یہ ہے. ہمارا کلچر کیسا بن گیا ہے. دیکھیے رشتہ آ رہا ہے، بھائی دیندار لوگ ہیں، آپ جو ہے نا یہاں پر کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کی بچی کی بدن مصیبت نہیں ہوگا. نہیں وہ لوگ بہت سخت مزاج ہیں، ہماری بچی پردہ وغیرہ نہیں کر سکتی. مسلمان بچی ہے، والدہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہماری بچی اتنے اسلامی نظام کے اندر نہیں رہ سکتی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی حجاب، اسلامی پردہ. سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے ہمارے بچیوں کے لیے، بے پردہ رہیں گی ہماری بچیاں. تو نوز باللہ اتنا بے حیائی والا کلچر ہم سکھا رہے ہیں. تو اسلامی جو کلچر ہے وہ بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب. چچا کا کیا مقام ہے، پھوپھیوں کا کیا مقام ہے، خالہ کا کیا مقام ہے، والدین کا کیا مقام ہے، دادا دادی کا کیا مقام ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل مشق کرانے کی ضرورت ہے. آپ خالی ایک دو بار بولنے کے نہیں ہوگا، آپ کو عملاً سکھانا پڑے گا. عملاً سکھانا پڑے گا. بڑوں کا احترام کیسے ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ تمیز کیسے ہوتی ہے، بڑوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ سکھانا پڑے گا. آج کے بچے ہمارے بہت ہی بد اخلاق ہیں. بد اخلاق. اب یہی بد اخلاقی ماں باپ کے دور میں بچیاں زندگی پر دکھاتی ہے. جب یہ بچیاں بیاہی ہو کر جب اپنے سسرال ہو جاتی ہیں، اپنے سسرال کو جب جاتی ہیں تو وہاں پر ان کو رہا نہیں جاتا. ساس سسرے کی خدمت ان سے ہو نہیں پاتی، چونکہ اپنے ماں باپ کی قدر ان لوگوں نے نہیں کی تو اپنے ساس سسرے کی قدر کہاں سے کریں گے. اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ رہنا سہنا ان کو نہیں آیا تو اس گھر میں جا کر کہاں سے رہیں. اب روزانہ شوہر کے ساتھ لڑائی، نہیں الگ ہونا ہے، نہیں الگ کر لینا ہے، نہیں ایسا ماحول چل رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیوں ہے؟ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو اسلامی کلچر نہیں دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر دیں، اسلامی طور طریقہ سکھائیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، حقوق کی پاسداری، اسلام حقوق کے اندر بہت پابند ہے. آپ دیکھ لیجیے قرآن مجید کے اندر تقوی کا ذکر جہاں جہاں آتا ہے وہ معاملات سے متعلق ہے، وہ معاملات سے متعلق ہے. عام طور سے اللہ رب العالمین نے تقوی کی جو بات کہی ہے، تقوی کے بارے میں جو کہا ہے، وہاں پر معاملات کی بات ہے. معاملات. اور سبحان اللہ کہ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے اس کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے. اور خطبہ نکاح میں اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ مصنون خطبہ ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ معاملہ زندگی کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ. یہاں پر اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. حقوق کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور پاسداری اس کی رہنی چاہیے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فإنکم اخذتموهن من امانۃ اللہ. اس لیے کہ یہ بچیاں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ. اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا. سبحان اللہ. تو یہ تقویٰ ہے. حقوق میں تقویٰ اختیار ہمیں کرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے والدین کی عدم حقوق کی ادائیگی میں، ڈرنا چاہیے شوہر کے حقوق کی عدم ادائیگی میں، ڈرنا چاہیے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں، ڈرنا چاہیے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں. سبحان اللہ. تو یہ حقوق کا معاملہ بہت اہم ہے، بہت سنجیدہ ہے. اس سے متعلق ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کے کلچر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نکاح کو پسند نہیں کر رہے. بچے نکاح کو پسند نہیں کر رہے ہیں.
بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے داماد کے شکوے شکایت کرے نہیں کوئی بیچلر لائف اچھی تھی، شادی کر کے ٹینشن میں آ گیا، شادی کرنے کے بعد سوچنا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، قوام بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، قوام رہتے ہوئے آپ اگر شکایت کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے ناراض ہیں، اللہ سے ناراض ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو عورت نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، سردار بنایا ہے. آپ اس سرداری کا حق ادا کریں، اللہ کے اس فیصلے سے راضی رہے. اللہ نے مجھے قوام بنایا ہے، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، اس پر اللہ مجھے اجر و ثواب دیں گے. سبحان اللہ. یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. یہ سوچ آج کل کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، بچے ٹائم پاس خالی ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ بھائی 4-5 بچیوں سے غلط چکر لگائے ہوئے ہیں. جب کہا جاتا ہے بھائی آپ نکاح کر دو، نہیں میں ابھی نہیں کرتا، ابھی شرط ہونا ہے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کرتا ہوں. اور دنیا پر گندے کاموں میں ملوث. یہ پریکٹیکل ہے. آپ ماحول میں دیکھ لیجئے، آپ اگر اپنے بچے کی خبر نہیں رکھتے ہوں گے تو شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا. آپ اچھی طرح سے دیکھیے، ان کا اچھی طریقے سے جائزہ لیجیے، باریکی سے دیکھیے، آپ کو بھی ملے گا کہ ہمارے بچے جو نکاح کے بارے میں نہیں کہتے ان کے غلط چکر آئے. بہت ہی کم ایسے بچے ہیں، بہت ہی کم ایسے بچے ہیں جو یہ شیطانی فریب سے بچے ہوئے ہیں. گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا اس کو. میرے بھائیوں یہ جو محبت ہے، کہہ رہے ہیں بھائی محبت ہے، محبت ہو گئی، یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطانی فریب ہے جس میں شیطان آپ کو پھنساتا ہے اور آپ پھنس جاتے ہیں. محبت تو نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی. سمجھنا، نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے محبت ہے. نکاح سے پہلے اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ فحاشی ہے، زنا کاری ہے. سبحان اللہ. زنا کاری سے بچنا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بچانا چاہیے. اور نکاح سے محبت ہو، زنا کاری سے محبت نہ ہو، یہ بیج ہمیں اپنے بچوں کے اندر ہونا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور ایک اہم اور بڑی غلطی جو دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ نکاح کے نام پر نکاح کو بہت مشکل بنا دیا جا رہا ہے. نکاح کو بہت مشکل بنایا جا رہا ہے. اتنا مشکل کہ بھائی کروڑوں کی ایک شادی، 10 کروڑ میں ایک شادی، 20 کروڑ میں ایک شادی. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس بہت ساری پریورٹیز ہیں، امت کی کیسی حالتیں ہیں. ان حالات میں یقیناً آپ دعوت کر سکتے ہیں، سادگی سے بھی آپ دعوت کر سکتے ہیں. نہیں، میرا نام رہنا چاہیے، میری دعوت سب سے بڑی رہنی چاہیے. دکھاوے کے لیے، شیخی بگاڑنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے. اب تک ہم دیکھتے یہ مارواڑی لوگ تھے، کنجوسی کرتے تھے، لیکن شادیوں کے معاملے میں چونکہ دکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے وہاں پر خوب خرچہ کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا. لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی اس میں ان کے دو بدو چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے کیسی چیزیں کی جا رہی ہیں، کیسی شیطانی حرکتیں کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے. اس کو سادگی کے ساتھ بالکل آسان طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری حدیثیں پڑھیے، کہیں بھی ہمیں نکاح کے کھانے کا ذکر نہیں ملتا. کھانے کی جو دعوت ہے وہ تو ولیمہ ہے. نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ بچہ بچی دونوں راضی رہیں، بچی کی طرف سے ایک ولی رہے، دونوں قبول کر لیں، ختم. یہ نکاح ہے. مہر کے ساتھ قبول کر لیں، یہ نکاح ہے. اللہ کے نبی نے کیسے نکاح کر کے بتایا ہے. سبحان اللہ. ایک عورت اٹھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے نکاح کرا دیجیے، مجھے ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مہر دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاؤ. گھر جاتے ہیں، ڈھونڈ کر آ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی انگوٹھی لے کر پلا لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی بھی مل گئی تو لاؤ، اس سے نکاح پڑھا دو. لوہے کی انگوٹھی کتنی معمولی چیز ہے. صاحب جاتے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں یہ بھی میسر نہیں، یہ بھی میسر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، خود پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں کیا قرآن یاد ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ سورت یاد ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا نکاح تم سے کرا رہا ہوں، نکاح کے بعد تمہیں یہ سورت یاد دلا دینا، یہ مہر ہوگا. سبحان اللہ. قرآن کے عوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرا رہے ہیں قرآن کے. سبحان اللہ. آج ہماری ڈیمانڈ کا ہے اتنا مہر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر الصداق اقلھا، سب سے بہترین مہر وہ ہے جو کم. نکاح کے معاملے میں ہر اعتبار سے آسانی رکھی گئی ہے. ہم نکاح کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. نکاح میں کھانے کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے،
نکاح کی بات ہے جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، نکاح کی بات ہے کیا کیا مطالبے نہیں ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ ساری چیزیں ظلم ہیں، ساری چیزیں ظلم ہیں. یہ فقیری ہے، یہ بھیک مانگا پن ہے، اس سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. آج ہمارا معاشرہ جو تباہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے. سبحان اللہ، ولیمے کی دعوت بھی ہوتی ہے، ایسی بڑی ٹھاٹ پاٹ سے بڑے بڑے شادی خانے لیے جاتے ہیں، خالی کرایہ ہی لاکھوں کا ہے. سبحان اللہ، آپ سادگی سے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، ایک ڈش پر بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، کچھ میٹھا رکھ کر بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، نہیں میں بڑی شان دکھانا چاہ رہا ہوں اس لیے میری دعوت ایسی ایسی ہونی چاہیے. آپ وہی پیسے بچا کر امت کے غریب بچوں کو پڑھا دیتے، سو بچے پڑھ لے سکتے، سو بچوں کی زندگیاں سنور جا سکتی ہیں. آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نیکی کا حصہ رہیں گے. کئی مسجدیں، کئی مدرسے آپ بنا سکتے ہیں، ایک دعوت میں کئی مدرسے چل سکتے ہیں. سبحان اللہ، اگر ہم اپنے پیسوں کو صحیح جگہوں پر یوز کرنا سیکھیں. آپ خرچ کیجئے اللہ کے لیے، اپنے دل کو بڑھا کیجئے، دکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں. اللہ پسند نہیں کرتے شیخی بگاڑنے والوں، اللہ پسند نہیں کرتے دکھاوا کرنے والوں کو. سبحان اللہ، بچنا چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے، بڑائی دکھانے سے بچنا چاہیے. بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے شاہ نشان، ہم بندوں کے لیے بڑائی شاہ نشان نہیں. اللہ بار بار ہمیں اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں، دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تمہیں سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. سبحان اللہ، ہمیں اپنی حقیقت کو یاد رکھنا ہے. ہمارے اوپر بے شمار ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. اور خصوصاً نکاح سے متعلق، نکاح کی دعوتوں سے متعلق ہم تمام کو سنجیدہ بننا ہے. ہمارے نکاح کیسے ہو، آسان ہو، آسان ہو، مسجد میں بیٹھے نکاح کر لے، ختم، کافی ہے. اس کے لیے دعوت کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے فنکشن ہال کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ، مہمان آئے، مہمان کو بعد میں گھر میں کھلا لیجیے، آپ کو جو میسر ہے وہ کھلا لیجیے. لیکن نکاح کے ساتھ کھانے کی دعوتوں کو جوڑ کر نکاح کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. نکاح کے ساتھ کافرانہ رسمیں ایڈ کر رہے ہیں، نکاح کے ساتھ شیطانیت کو ایڈ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے نکاحوں کی برکتوں کو ختم کر رہے ہیں، نکاحوں کی برکتوں کو ختم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہم ایک اچھی نیت سے بیٹھے، زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، دو خاندانوں کو جوڑ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہوئے دو خاندانوں کو جوڑے. سبحان اللہ، خیر ہوگا، خیر ہوگا، اس زندگی کے اندر بھی خیر آئے گا، ان کی اولاد میں بھی خیر آئے گا. سبحان اللہ، وہ ایسی نسلیں انشاءاللہ پھر امت کو ملیں گی جس سے اسلام کی سربلندی ہوگی، اسلام کی سربلندی. تو بہرحال یہ تھوڑی اہم اور ضروری باتیں تھیں، مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کی کوشش گزار یہ باتیں کر دی جائے تاکہ آپ لوگ خاندان کے ذمہ دار ہیں، اس سے متعلق آپ سوچیں. پہلے ایمان کی شان یہی بتائی گئی ہے، بڑا خاتون و مثل ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. سچا مومن مرد اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کا پرواہ کیا ہوتی ہے، لوگ پورے ناراض ہو جائیں، پوری دنیا ناراض ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے. یہ کوشش ہماری بھی ہونی چاہیے، یہ کوشش ہماری بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ، خصوصاً میری آپ سے گزارش یہ ہے، اللہ نے اگر آپ کو لڑکیاں دی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، آپ دیکھیں، یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ جس کو 3 لڑکیاں تھیں، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، پھر 2 کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک بھی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی تب بھی خوشخبری سنا دیتے. اللہ اگر کسی کو لڑکیاں دے، وہ اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے، اچھے اخلاق سکھائے، سچی دیندار اللہ کی بندی بنا دے، اور پھر کسی نیک مرد سے اس کا نکاح کر دے، کروڑ پتی نہیں، نیک مرد سے اس کا نکاح کر دے، اس کی عوض اللہ اسے جنت دے گے. سبحان اللہ، اتنا عظیم انعام ہے. آج ہمارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بچیاں بے حیا بن رہی ہیں، گندی اخلاق والی بن رہی ہیں. تعلیم کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم بچوں کو دے رہے ہیں، کیا کیا سکھا دے رہے ہیں. ساری چیزوں سے متعلق ہم تمام کو سوچنا ہے. بہرحال آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ تھوڑی اہم گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اللہ کے لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو سنجیدہ لیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ بہت سارے خاندانوں کا بھلا ہوگا، ہماری نسلوں کا بھلا ہوگا. ہمارا فیوچر اسلامی بنے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو